السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معزز سامعین، دوستوں، نوجوانوں اور بزرگوں، تمام تعریفات کے لائق وہی وحدہ لا شریک لہ ہے جس نے ہم تمام کو یہ ایک مقصد کے ساتھ پیدا کیا۔ معزز سامعین، کتاب الطلاق سے آج کا موضوع شوہر کے حقوق۔ خاندانی نظم کے اعتبار سے، ایمان اور تقوی کے اعتبار سے نہیں، شوہر کی برتر حیثیت، قوامیت کو تسلیم کرنا بیوی پر واجب ہے۔ بیوی اپنے شوہر کی اطاعت نہ کرے تو پہلے مرحلے میں اسے سمجھائے، دوسرے مرحلے میں اپنی خواب گاہ میں بستر سے الگ کرنے اور تیسرے مرحلے میں ہلکی مارنے کا حق حاصل ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، مرد عورتوں پر قوام ہیں اس بنا پر کہ اللہ نے ان میں سے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہے، اور اس بنا پر کہ مرد اپنا مال خرچ کرتے ہیں، پس جو صالح عورتیں ہیں وہ اطاعت شعار ہوتی ہیں، اور مردوں کی عدم موجودگی میں یہ حفاظت الہی مردوں کے حقوق کی حفاظت کرتی ہیں، اور جن عورتوں سے تمہیں سرکشی کا اندیشہ ہو انہیں سمجھاؤ، خواب گاہوں میں ان کے لیے بستر الگ کر دو اور مارو اگر وہ مطیع ہو جائیں، یعنی خواب گاہوں میں ان کے لیے بستر الگ کر دو اور مارو اگر وہ مطیع ہو جائیں، تو خوامخواہ ان پر دست درازی کے لیے بہانہ نہ تلاش کرو، یقین رکھو کہ اللہ بڑا اور بالا تر ہے۔ سورہ نساء آیت نمبر 34۔ معزز سامعین، اپنی ہمت اور بساط کے مطابق شوہر کی اطاعت اور خدمت کرنا بیوی پر واجب ہے۔ شوہر بیوی کی جنت یا جہنم ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، حسین بن محسن رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حسین بن محسن رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ مجھے میری پھوپھی نے بتایا کہ میں کسی کام سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی، تو آپ نے پوچھا، یہ کون عورت آئی ہے؟ کیا شوہر والی ہے؟ میں نے عرض کیا، ہاں۔ پھر آپ نے دریافت کیا، تیرا اپنے شوہر کے ساتھ کیسا رویہ ہے؟ میں نے عرض کیا، میں نے کبھی اس کی اطاعت اور خدمت کرنے میں کسر نہیں چھوڑی، سوائے اس چیز کے جو میرے بس میں نہ ہو۔ آپ نے ارشاد فرمایا، اچھا یہ بتاؤ اس کی نظر میں تم کیسی ہو؟ یاد رکھو وہ تمہاری جنت اور جہنم ہے۔ اسے احمد، طبرانی، حاکم اور بیہقی نے روایت کیا ہے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میں اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو بیوی کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے۔ یعنی جس معاملے میں شوہر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کا حکم دے، اس معاملے میں شوہر کی اطاعت ہرگز واجب نہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے معاملے میں کسی کی اطاعت جائز نہیں۔ مسند احمد۔ شوہر کی ہر جائز خواہش کا احترام کرنا بیوی پر واجب ہے۔ یہ حدیث میں آتا ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورت کے لیے اپنے شوہر کی موجودگی میں اس کی اجازت کے بغیر نفلی روزہ رکھنا جائز نہیں ہے۔ اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر کسی مرد یا عورت کو گھر میں آنے کی اجازت دینا جائز نہیں ہے۔ یعنی عورت کے لیے اپنے شوہر کی موجودگی میں اس کی اجازت کے بغیر نفلی روزہ رکھنا جائز نہیں،
نہ ہی اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر کسی مرد یا عورت کو گھر میں آنے کی اجازت دینا جائز ہے، یعنی دونوں بھی جائز نہیں ہے۔ جو عورت شوہر کی اجازت کے بغیر گھر کے ماہانہ خرچ سے اللہ کی راہ میں دے گی، اس سے شوہر کو بھی آدھا ثواب ملے گا۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے، طلق بن علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب مرد بیوی کو اپنی ضرورت کے لیے بلائے تو اس سے چاہیے کہ فوراً حاضر ہو جائے، خواہ تنور پر روٹی ہی پکا رہی ہو۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے۔ شوہر کی غیر حاضری میں اس کے مال و متاع کی حفاظت کرنا بیوی پر واجب ہے۔ ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حجۃ الوداع کے سال خطبہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا۔ آپ نے فرمایا، عورت اپنے شوہر کے گھر سے اس کی اجازت کے بغیر کوئی چیز خرچ نہ کرے۔ عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا کھانا بھی نہ کھلائے؟ آپ نے ارشاد فرمایا، کھانا تو ہمارے مالوں میں سے بہترین مال ہے، یعنی شوہر کی اجازت کے بغیر کھانا بھی نہ کھلائے۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے۔ معزز سامعین، شوہر کی غیر حاضری میں اس کی عزت کی حفاظت کرنا بیوی پر واجب ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، جابر رضی اللہ عنہ خطبہ حجۃ الوداع بیان کرتے ہوئے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں، عورتوں پر زیادتی کرتے ہوئے اللہ سے ڈرو، کیونکہ تم نے انہیں اللہ کی ضمانت پر حاصل کیا ہے اور ان کا ستر تمہارے لیے اللہ کے حکم پر جائز ہوا ہے۔ تمہارا عورتوں پر یہ حق ہے کہ وہ تمہارے بستر پر یعنی گھر میں کسی ایسے شخص کو نہ آنے دیں جسے تم ناپسند کرو۔ اگر وہ ایسا کریں تو انہیں ایسی مارنے کی اجازت ہے جس سے انہیں سخت چوٹ نہ لگے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ معزز سامعین، اچھے برے تمام حالات میں اپنے شوہر کا احسان مند اور شکر گزار رہنا بیوی پر واجب ہے۔ یہ حدیث میں آتا ہے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے آگ دیکھی اور آج جیسا ہولناک منظر میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ جہنم میں میں نے عورتوں کی اکثریت دیکھی۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، کیوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ نے ارشاد فرمایا، ان کی ناشکری کی وجہ سے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، کیا وہ اللہ کی ناشکری کرتی ہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا، نہیں، بلکہ وہ اپنے شوہر کی ناشکری کرتی ہیں اور ان کا احسان نہیں مانتی۔ عورتوں کا حال یہ ہے کہ اگر عمر بھر تم ان کے ساتھ احسان کرتے رہو، پھر تمہارے طرف سے کوئی معمولی سی تکلیف بھی انہیں آ جائے تو کہیں گی، میں نے تو تجھ سے کبھی سکون پایا ہی نہیں۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ معزز سامعین، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم مومنوں میں، مسلمانوں میں مرد اور عورتوں کو کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو دنیا اور آخرت میں کامیاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو قیامت کے دن جنت میں داخل کرے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔